السلام علیکم جی، ویڈیو کا پارٹ 3 ہے، اور جو دوست پہلی 2 ویڈیو دیکھ چکے ہیں وہ کافی زیادہ لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے۔ اچھا، اس ویڈیو میں پہلے ہی ہم نے ویڈیو میں بات کی تھی کس طرح میں نے جو بارڈر پار کیا تھا یونان اور مقدونیہ کا، اور کس طرح میں پہنچا ہوں اسکوپی، پھر کومانووا، اور کومانووا سے پھر میں ابھی جا رہا تھا ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ، اور ٹرین کی پٹڑی کی دلچسپ بات بھی آپ کو دوستوں کو بتا دی۔ اچھا، ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ جب میں جا رہا ہوں، کتے آگے، کتوں کو پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح کتوں سے میں نے کنارہ کیا، کس طرح اپنے آپ کو بچایا کتوں سے، اور کتوں سے بچانا اپنے آپ کو ذرا ہوتا مشکل ہی ہے بڑی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے کتوں سے بچنے کے لیے۔ اچھا، کتوں سے کس طرح بچاؤں، اور پھر وہ جو گاؤں تھا اس میں انٹر ہو گیا ہوں۔ گاؤں کے انٹرس پر ہی ایک مسجد تھی، مسجد کے ساتھ پھر ایک نالا ٹائپ تھا، روڈ تھا، اور نالے کے ایک کنارے تو اس بندے نے مجھے بتایا کہ چوک میں اور بھی پاکستانی ہیں، تو آپ ان سے مل لیں، وہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے۔ تو میں چوک میں گیا تو وہاں انٹرنیٹ کیفے پر کافی پاکستانی بھائی تھے، کوئی گھر پر فون کر رہا تھا، کوئی کہیں تو کوئی کہیں، وہ سارے وہ تھے جو ڈنکی لگا رہے تھے وہاں پر۔ ایک سیف تھی اور سیف سے آئے ہوئے تھے، اس گاؤں میں رہ رہے تھے، تو وہاں پر ہی مجھے پتہ چلا کہ ابھی میں مقدونیہ کے ہی گاؤں میں ہوں۔ اس کا نام شاید تھا لیان، تو وہ گاؤں مقدونیہ کا ہی تھا۔ تو ان پاکستانی لڑکوں سے میں نے بات کی، معلومات بھی لی، اور انہوں نے ہی مجھے پھر اپنے ساتھ رات بھی گزارنے کے لیے جگہ دی، کھانا بھی کھلایا، اور وہاں پر گپ شپ بھی ہوئی اور دوستوں کے ساتھ، اور وہاں سے کافی رہنمائی بھی مجھے ملی کہ کس طرح۔ انہوں نے کہا بالکل آپ نے بہت اچھا کیا جو اس طرف آ گئے، سیدھا نہیں گئے سربیا کے بارڈر پر، کیونکہ سربیا کا بارڈر جو ہے وہ رات کو کراس کرنا امپاسبل ہے۔ امپاسبل اس طرح ہے کہ وہاں پر لیزر کیمرے ہوتے ہیں، جو میں تو اتنا زیادہ نہیں جانتا ہوں، لیکن مجھے جہاں تک معلومات ہے کہ وہ لیزر گائیڈڈ کیمرے ہوتے ہیں جو آپ کو جسمانی ٹمپریچر کو کیپچر کر لیتے ہیں، اور آپ جس طرف بھی جائیں پھر وہ کیمرہ آپ کے پیچھے ہی رہتا ہے، اور بارڈر پولیس جو ہے وہ بالکل آسانی سے آپ کو پکڑ لیتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو اس لیے وہ بارڈر رات کو جو ہے امپاسبل ہے کراس کرنا، تو دن کو چونکہ دن کی بھی حرارت ہوتی ہے، اور آپ کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے جو کچھ بھی سامنے ہوتا ہے، تو دن کو ہی وہ بارڈر جو ہے وہ کراس ہو سکتا ہے، رات کو وہ بارڈر جو ہے امپاسبل ہے۔ اچھا، میں اتنا پروفیشنل یوٹیوبر نہیں ہوں، اس لیے ایسے ہی میں چل رہا ہوں، لیکن مین چیز ہے سٹوری سنانا آپ کو، تو وہ میں سنا رہا ہوں۔ اچھا، صبح میں اٹھا ہوں، ناشتہ کیا ہے، اور میں نے پٹڑی اور جو روڈ جا رہی ہے مقدونیہ سے سربیا میں، ان دونوں کے درمیان ٹریول کیا ہے۔ یہی مجھے رات کو وہاں دوستوں نے بتایا تھا، یہی آسان راستہ ہے، اس گیپ میں درخت لگے ہوئے ہیں، اور راستہ بھی صاف بنا ہوا ہے، پک ڈنڈی ہے، بہت لوگ اس پر آتے جاتے ہیں، پیدل چلنے کا آپ کو پتہ ہے جہاں پر زیادہ چلیں تو وہاں پک ڈنڈی بن جاتی ہے۔ تو میں بالکل دن کو 10-11 بجے سربیا کے اندر تھا، اور ایک ڈول والا گاؤں بڑا مشہور ہے سارے پاکستانیوں میں، جو وہاں سے ٹریول کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ڈول والا گاؤں آئے گا، اس کو میرے خیال سے پرشیوا کہتے ہیں، تو ہاں پرشیوا، پھر بوئے نواز، اس طرح گاؤں ہیں۔ تو وہ ڈول والے گاؤں پہنچ گیا میں تقریباً دن کو 11-12 بجے۔ تو سربیا کے وہ بارڈر ایریے کے جو گاؤں ہیں وہ بھی مسلم ہیں، وہاں پر مسجد تھی، مسجد میں گیا ہوں، میں نے وہاں پانی پیا ہے، بوتل میں بھرا ہے، ہاتھ منہ دھویا ہے، اور پھر وہاں سے میں روانہ ہو گیا ہوں، کیونکہ اس وقت تو نماز کا ٹائم نہیں تھا۔ تو میرا ٹارگٹ تھا کہ 4-5 گاؤں میں نے کراس کرنے ہیں۔ وہاں پر ایک گاؤں ہے بوئے نواز ہے، اس کو شاید بلاتے ہیں، اس گاؤں سے جا کر میں نے ٹرین کو پکڑنا ہے، کیونکہ اگر میں یہاں بارڈر ایریے سے ہی ٹرین پر بیٹھ جاتا تو جو بارڈر پولیس ہے وہ مجھے پکڑ لیتی،
چیکنگ کر لیتی ٹرین میں تو وہ میرے لیے مشکل تھا، اس لیے میں نے ان 4-5 گاؤں کو پیدل ہی کراس کرنا مناسب سمجھا، تو میں اسی پٹڑی کے ساتھ ساتھ ہی پیدل چلتا رہا کھیتوں میں، کھلیانوں میں، پٹڑی پر۔ تو کسی سے راستہ بھی پوچھتا تو سربیا کے لوگ بہت ہی زبردست لوگ ہیں، یہ بالکل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں سربیا کے بہت زبردست مہمان نواز لوگ ہیں۔ اگر کسی سے میں راستہ پوچھتا تو وہ مجھے چائے پانی پوچھتا اور راستہ بھی صحیح طریقے سے بتا دیتا۔ ہنگری میں ایسا نہیں ہے، سربیا کے بہت زبردست لوگ ہیں۔ تو میں جا رہا تھا، لوگ گائے چرا رہے تھے، بہت زیادہ لوگوں نے گائے رکھی ہوئی ہیں وہاں پر، حد و حال کچھ ایسا تھا ایک، اور کافی سرسبز ملک ہے۔ میں پٹڑی کے اوپر ہی بس ٹریول کر رہا تھا، راستے میں کچھ لوگوں سے کسی سے پانی لیا ہے، یا کسی نے مجھے بالکل اگر کسی سے ماچس مانگی ہے، لائٹر مانگا ہے تو اس نے مجھے بالکل وہ پکا پکا ہی دے دیا ہے، بہت اچھے لوگ تھے۔ تو میں رات کو 10 بجے ٹرین نکلنی تھی اور بالکل 9:30 اپنے مطلوبہ پوائنٹ پر پہنچ چکا تھا پیدل ہی سفر کر کے، اور سنسان پٹڑی سے جو رات شام کے بعد کا سفر تھا وہ میرے لیے ذرا مشکل تھا، کیونکہ ایک سنسان پٹڑی پر اکیلے سفر کرنا اور پٹڑی کے دونوں اطراف میں درخت بھی ہوں اور وہ درختوں کی ٹہنیاں جو ہیں اپنی ہی داستان سنا رہی ہوں ہوا کے ساتھ، ہوا کے ہلنے سے، تو وہ ایک خوفناک ہی منظر تھا، کیونکہ یہ وقت اندھیرے کا ہی ہوتا ہے، چاند بھی نہیں تھا اس رات، کافی گہری رات تھی، چاہے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا لیکن چونکہ میرے پاس روشنی نہیں تھی، لیکن میں بہت تیزی سے پٹڑی کے اوپر میں زیادہ چلتا تھا، حالانکہ یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے خود کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے، لیکن پٹڑی کے اوپر چلنا میرے لیے اس لیے آسان تھا کیونکہ جب میں پٹڑی کے اندر چلتا تھا تو وہ پتھروں کی آواز آتی تھی اور میرے لیے چلنا بھی مشکل ہوتا تھا، اور پٹڑی کے اوپر وہ پلین تھی اور میرے لیے بہت مجھے آسانی ہوتی تھی، سموتھ محسوس کرتا تھا چلنا۔ رات کو بالکل میں 9:30 بجے اس اسٹیشن پر پہنچ گیا ہوں، ٹرین اپنے وقت پر آ گئی تھی، اسٹیشن پر پہنچ کر میں نے کوئی بوتل بسکٹ بھی وہاں کنٹین سے لیے ہیں، ٹرین آ گئی ہے اس میں بیٹھ گیا ہوں۔ وہاں پر اسٹیشن جو سربیا کا ٹرین کا نظام ہے، ٹرین کے اندر سے ہی ٹکٹ ملتی ہے، وہاں پر اسٹیشن کے باہر ٹکٹ وغیرہ کا نظام نہیں ہوتا ہے، تو میں بھی ٹرین میں سوار ہو گیا ہوں۔ جب میں ٹرین میں سوار ہوا ہوں تو میں نے 2 افغانی بھائیوں کو بھی دیکھا ہے ٹرین میں سوار ہو گئے ہیں، تو میں نے یہ بھی محسوس کیا ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے مجھے کوئی مشکل پیش آئے، یہ بھی ان لیگل ہی ٹریول کر رہے تھے۔ تو جب وہ ٹرین میں جو ٹکٹ والا بھائی ہوتا ہے وہ آیا تو میں نے اس سے ٹکٹ کے لیے کہا، تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس آئی ڈی نہیں ہے، ان دونوں کو بھی کہا تو اس نے کہا نہیں آپ کو ادھر ٹکٹ نہیں دینی ہے، آگے چل کر دیں گے، اس کو زبان بھی نہیں آتی تھی۔ ٹرین تقریباً 1 گھنٹہ چلی ہے اپنی رفتار سے یا پونا گھنٹہ چلی ہے، تو ایک سٹاپ آیا، وہاں پر ساری سواریاں اترنے لگ گئی ہیں، وہ جو ٹکٹ والا تھا اس نے کہا آپ آگے آ جاؤ، اور ان پٹھانوں کو بھی کہا، وہ دونوں تو اس کے ساتھ چل دیے۔ میں نے سوچا پتہ نہیں کیا بات ہے، زبان تو آتی نہیں تھی اس کو بھی اور مجھے بھی، تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ پولیس کے حوالے کرے گا، ہمارے پاس تو آئی ڈی نہیں ہے، تو میں آگے جانے کی بجائے میں پچھلے ڈبے سے پیچھے گیا ہوں، اور میں پچھلے ڈبے سے پیچھے ہی اتر گیا ہوں اور پیچھے کی طرف ہی چلا گیا ہوں، اسٹیشن سے میں ان کی طرف نہیں گیا ہوں۔ تو ساری سواریاں وہاں پر اتر گئی ہیں، لوگ وہاں پر میں نے دور کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کر دیا، وہاں پر 2 کوسٹر آئی ہیں، وہاں پر وہ سواریاں ان کوسٹر میں بیٹھی ہیں اور وہ کوسٹر چلی گئی ہیں، تو میں نے دیکھا وہ تو سب چلے گئے ہیں، ٹرین بھی پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے اور اسٹیشن پر کوئی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہے، اور سردی بھی وہاں سربیا میں بہت سردی ہے، حالانکہ میں گرمیوں میں یہ سفر کر رہا تھا لیکن سربیا میں بہت زیادہ سردی ہے، شاید یورپ میں اتنی نہیں ہو جتنی سربیا میں ہے۔ تو ویڈیو پھر 10 منٹ کی بھائی ہو رہی ہے، نیکسٹ پارٹ کے لیے آپ کو میں ضرور کہوں گا کہ نیکسٹ پارٹ آپ ضرور دیکھیں، تو پھر آگے دوسری ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بہت شکریہ یہاں تک دیکھنے کے لیے، آگے سفر اگلی ویڈیو میں شروع کرتے ہیں جی، اوکے بائے۔